سابق نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں بلوچ عسکریت پسند اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتے، اس کا حصول ممکن نہیں، ریاست پاکستان کا جیتنا ٹھہر گیا، بس وقت کے تعین کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان ایک ہی وقت میں واشنگٹن اور بیجنگ سے کالز وصول کر رہا ہے۔ بیجنگ خاندان اور گھر ہے جبکہ امریکہ دوست ہے۔ خاندان سے آپ کسی صورت قطع تعلق نہیں کر سکتے لیکن دوست آپ چن سکتے ہیں۔ الیکشن پر میرے مطمئن ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر لوگ مطمئن نہیں تو ٹریبونلز میں جائیں۔ کوئی کہہ رہا ہے تسلسل ہوگا، ویسے فیصل واڈا صاحب کہہ رہے، کوئی کہہ رہا ہے ایکسٹینشن کی بات ہے، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، آپ خود ایک پرائم منسٹر کی پوسٹ پہ رہے، تو آپ کا اس پہ موقف کیا ہے؟ دیکھیں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب وہ قانون پاس ہوا ہے تو وہ تمام سروسز چیفز پہ اپلائی کرتا ہے، نیویل پہ بھی کرتا ہے، ایئر فورس پہ بھی کرتا ہے، آرمی چیف پہ بھی کرتا ہے، تو اس میں کرنٹ ہیں یا آئندہ کے لیے؟ ظاہر کرنٹ ہی ہے۔ جب وہ اب مزید ضرورت نہیں ہے کسی نوٹیفکیشن؟ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سیٹلڈ میٹر ہے۔ جو وائلنٹ آؤٹ فٹس ہیں، ایک سنجیدہ سوال میں پاکستانی انٹیلیجنس کے سامنے، بلوچ انٹیلیجنس کے سامنے رکھوں کہ کیا اس ٹیررزم کے تحت، کیا اس وائلنٹ موومنٹ کے تحت جو ان کا ہدف ہے، اور وہ ہدف یہ ہے کہ ہم اس ملک کے جغرافیہ تبدیل کر کے اپنے لیے نئی شناخت کے تحت ایک نیا ملک بنائیں گے، کیا اس کا حصول ممکن ہے؟ اس سوال پہ ضرور غور ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جیتنا تو ٹھہر گیا، وہ تو اللہ کے فضل سے جیتی ہوئی فریق ہے۔ اب یہ جیت 6 ماہ میں ہوتی ہے، سال میں ہوتی ہے، 2 سال میں ہوتی ہے، 3 سال، فیصلہ اس کا ہونا ہے، وقت کا ہونا ہے، ہار اور جیت کا نہیں ہونا۔ جیت اللہ کے فضل سے پاکستانی ریاست کے فریق کے طور پہ ہو چکی ہے۔ چائنا پہلے ہی سی پیک 1 اب سی پیک 2 ہونے والا ہے، اور پھر اب امریکہ اور وہ ان کی آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ رہتی ہے ایک کسی حد تک ٹینشن، تو وہ کیسے پھر یہ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ دیکھیں، یہ کوئی محلے گلی کا کانفلکٹ یا لڑائی تو ہے نہیں، تو وہ دنیا کی 2 آگے پیچھے کی معیشتیں ہیں، تو چائنا قطعاً اپنے دوستوں کو خصوصی طور پہ جس طرح پاکستان ہے ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہمارے اور امریکہ کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کس مورچے میں بیٹھے ہوئے۔ یہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہم خود کو بھی ڈیلوژنل رکھتے ہیں اور دوسری سائڈ کو بھی شاید بہتر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اللہ نے بہت ہی مارکہ حق کے بعد ایک بہت بڑی اپرچونٹی دے دی ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم واشنگٹن اور بیجنگ دونوں میں کالز لے رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی یہ جو پوزیشننگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی رینیوڈ فرینڈشپس ڈھونڈ رہے، وہ رینیوڈ فرینڈشپس ڈھونڈ رہے، ویسٹرن کیپٹل میں پرانی دوستیاں تھیں، ان کو دوبارہ سے ان کی تجدید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی جانب سے بھی، ہماری جانب سے بھی، ٹو کم بیک ہوم ٹو بیجنگ۔ بیجنگ از فیملی، وہ گھر ہے، وہ دوست ہے، ٹھیک ہے۔ فیملی جو ہے نا اس سے آپ کسی صورت جو ہے نا آپ اپنا قطع تعلق نہیں کرتے، نہ کر سکتے، دوست آپ چوز کرتے ہیں۔ بیجنگ جو ہے نا دیٹ از فیملی۔ جیسے بگٹی صاحب ہیں، سرفراز بگٹی صاحب کی مثال ہے، اور بھی ہیں کہ، اور آپ تو اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، تو بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، پی سی بی کے چیئرمین، آپ پرائم منسٹر تھے، پرفارمنس بھی آپ کو ہے کہ وہ صحیح ہے، پھر آپ کو بعد میں کوئی، آپ نے خود نہیں کیا، آپ کو کوئی آفر آئی ایسی کہ، یا پھر آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہے اس کے بعد کہ بس اب نہیں؟ دیکھیے جی، میں آپ کو عرض کروں، ایک تو لازم نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ سے جو ہے نا ایگزیکٹو کے ساتھ لٹکے رہیں، یہ خواہش بہت سارے لوگوں کی ہو سکتی ہے، یہ سیاسی جماعتوں کی آپس کی ایڈجسٹمنٹ تھی، کسی نے اسپیکر بننا تھا، کسی نے چیئرمین بننا تھا، کسی نے صدر بننا تھا، کسی نے وزیر اعظم بننا تھا، وہ بن گیا۔ الیکشن آپ نے کروائے، بے شک الیکشن کمیشن تھا، آپ ایگزیکٹو میں تھے، چیف تھے، تو اتنے سوال کیوں اٹھے الیکشن پہ؟ کوئی فارم 47 لے کے پھر رہا ہے، کوئی کسی کے 45 پورے نہیں ہیں، کوئی کہہ رہے میرے پاس دونوں ہیں، کنٹروورشل الیکشن کیوں ہوئے؟ دیکھیے، کنٹروورشل الیکشنز 70 کو چھوڑ کے کب نہیں ہوئے۔ اب کہیں پہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ جناب آپ نے ایفیڈیوٹ جاتے ہوئے چھوڑ کے دینا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیبنٹ میں کہ یہ بڑے اچھے الیکشن ہوئے ہیں، بڑے صاف ستھرے الیکشن ہوئے۔ اگر وہ ہوتا ہم وہ ایفیڈیوٹ بھی دے دیتے۔ پر اس کو مور اور لیس
جو ایک پرسپشن اور تاثر ہے نا وہ بڑا مضبوط بنا دیا گیا اور وہ حقیقت سے بھی بڑھ چکا ہے. سوال بڑا سمپل ہے. آپ ایز اے پرائم منسٹر آپ نے الیکشن جو کروائے، پرائم منسٹر جو کام ہوتا ہے پرائم آپ کا، آپ الیکشن سے مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہوئے؟ میرے مطمئن ہونے یا نہ ہونے سے جو ہے نا اس سوال کا جواب نہیں ملتا. لوگ مطمئن نہیں ہیں، جو لوگ مطمئن ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے ٹریبونل سے جا کے فیصلہ کرانے. میرے مطمئن ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑنا ہے؟ کیا وجہ اس کی؟ میرے خیال میں ایک تو یہ سوشل میڈیا کی پریزنس بڑھ گئی. سوشل میڈیا کی پریزنس کی وجہ سے ایک آدمی ایک رائے، 1 مین 1 ووٹ کی بجائے 1 مین 1 اوپینین آتا ہے. اب 1 مین 1 اوپینین جو ہے نا اپنی وہ تقریباً 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپینین کا مطلب ہے گالی بکنا. انہوں نے گالی بکنی شروع کر دی. ان کو یہ تمیز نہیں رہی ہے کہ رائے میں اور گالی بکنے میں بڑا فرق ہے. میرے 10-11 سال کا بیٹا ہے، وہ بھی ہر چوتھے دن جو ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ جس انداز میں لوگ ذہنی طور پر اس سے گزرتے ہیں کہ وہ پوچھتا ہے کہ جی یہ کمنٹس نیگیٹو کیوں آتے ہیں، پازیٹیو کیوں آتے ہیں. آج شاید میں ان لوگوں میں ہوں جو کہ یہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے. ایک ٹولہ ہوگا 5000 لوگوں کا ہے، 4000 لوگ، اور یہ میں بائی اینڈ لارج پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں. جب میں گھومتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سارے پاکستان میں میرے لیے پسندیدگی ہے. جب میں ٹویٹر کھولتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان مجھ سے ہیٹ کرتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. ایک ڈیجیٹل دنیا ہے اور ایک ریئل دنیا ہے. ریئل دنیا میں کوئی آپ کو گالی نہیں بکتا، کوئی آپ کو برا بعض اوقات اپوزیشن کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ، ان کا بھی سامنا ہوتا ہے. وہ بڑے تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ کو ایک سول انداز ملتا ہے. لیکن جو ہی یہ ایک ڈسگائزڈ آئیڈینٹی کے تحت جس میں مختلف قسم کے بہروپیے اکاؤنٹس ہیں جن کی نہ شناخت ہے نہ وجود کا پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، ہندوستان سے کر رہے ہیں، باہر سے کر رہے ہیں. ایک جس طرح یہ دوسروں کو نامعلوم کہتے ہیں، خود بھی